وہ شاید لوگ جو ہے نا جو چاہتے کہ کوئی لڑائی ہو تو انہوں نے دو ایسے نام لیے کہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہم لڑائی کر سکتے ہیں. اچھا بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اڈیالہ میں منظور نظر لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے لیکن علیمہ خان کی نہیں ہوتی اور آپ کے اوپر کارکن تحفظات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو پولیس ہاتھ ہی نہیں لگاتی باقی دیگر کارکنان کو یا لیڈرشپ کو گرفتار کرتی. کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے کارکنان الحمدللہ ہم سے متفق ہے. خان صاحب کی 3 کروڑ ووٹ ہیں, مجھے خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے. کوئی 4 5 10 بندہ مخالفت میں کوئی کر دے تو یہ جمہوریت ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے جب تک خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے ہم کریں گے. میرے اوپر بہت سارے پرچے, میرے اوپر 11 پرچے ہو چکے. 11 پرچوں سے اور کیا ہو, 11 پرچے میرے اوپر ہوئے ہیں اور دہشت گردی کے بھی پرچے اس میں شامل ہیں. یہ سارے کیسز اور کورٹوں میں جاتے ہیں, ان کو فیس کرتے ہیں اور فیس کرتے رہیں گے. لیکن ایک بات میں بتاؤں, ہم کسی کی منظوری نظر نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی منظوری نظر نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سارے بندے جو ادھر آپ کے سامنے پارلیمنٹ میں نظر آ رہے ہیں, ان لوگوں نے بلین کے آفریں ٹکرائی ہیں. ان کی بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں, ان کے کاروبار افیکٹ ہوئے ہیں, ان کے بچے افیکٹ ہوئے ہیں, پھر بھی یہ پارٹی کے ساتھ رہیں, خان صاحب کے ساتھ رہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے ہوں چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ہوں. اس لیے منظوری نظر کا لفظ نہیں. ہاں البتہ یہ ہے جو لوگ آگے ملتے رہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. پارٹی کا اپنا سوشل میڈیا انہیں شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے؟ اپنا سوشل میڈیا, سوشل میڈیا ہمارے لیے بھی ایک میٹر آف کنسرن ہے. لیکن سوشل میڈیا میں بڑے سارے والنٹیئر بھی ہیں اور دیکھو آزادی یہی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ یہ کہو اور آپ یہ نہ کہو. میں تو اس بات بھی بلیو کرتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا میں ہوں یا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں ہوں, آپ جو بھی بات کریں آپ سورس کر کے کبھی نہ کریں. دنیا میں کبھی سورس رپورٹ نہیں ہوا کرتی, خبر ہوتی ہے جو جرمن ہے. سورے دنیا میں امریکہ کے اصول ہے کہ ایک ٹی وی چینل کے 1% سے پورے سال میں زیادہ نیوز سورس نہیں ہونے چاہیے. اچھا آپ نے کہا کہ شیر عبد کی پارٹی سے نکالے جانے کے اگر میں کچھ بتاؤں تو بونچال آ جائے گا پارلیمانی پارٹی میں. وہ کیسا بونچال ہے جو شیر عبد نہ میں نے یہ کہا ہے نہ میرے پاس یہ الفاظ ہیں. گوہر صاحب پی ٹی آئی کے اندر پاکستان کا آئین بنا تھا اور کل 10 اپریل ہے, آئین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا آئین ہے اور ہم سارے متفق ہیں. پاکستان کا آئین ایسی ڈاکومنٹ ہے جو ہم سب کو متفق رکھا ہے, پاکستان کو متفق رکھیں گے. میں نے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اسی طریقے سے سارے یونٹ متفق رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ریاست کو ہر صورت فوقیت حاصل ہے. پرسنل پالیٹکس پہ ہمارے جو بھی اختلافات ہو وہ سیکنڈری ہوں گے. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے آئین. جو آئین کا تحفظ کرتا ہے, جو آئین کو اٹھاتا ہے, جو جھنڈے کو اٹھاتا ہے وہی پاکستانی ہے. وہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں جڑتے تو وہ پاکستانی پارٹی میں اتحاد گردش کر رہی ہے کہ آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کوئی تھپڑ مارا ہے. اس کی میں یہ اس کی مذمت کرتا ہوں ایسی اسٹیٹمنٹ کی کہ میں نے سلمان راجہ کو تھپڑ مارا ہے. وہ میرے بھائی ہیں, میں ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں, خان صاحب نے بٹھایا ہے, ہمیں اس کی بڑی عزت ہے. دو چیزیں یاد, میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ گور خان کسی کو تھپڑ مارے, نہ آپ کو یقین آئے گا کہ سلمان راجہ کسی کو تھپڑ مارے. سر یہ بتا دیں, نہیں یہ بتا دیں کہ پارٹی کے اندر اس وقت جس طرح سے حالات ہیں, خاص طور پہ قیادت جو ہے وہ بھی اتفاق اس میں نظر نہیں آ رہا. تو ایسے میں جو فواد چودھری جیسی آوازیں جو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت جو کہ 9 مئی سے پہلے کی سیاسی قیادت تھی ان کو موقع دیا جائے. یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ جو بھی ہمارے بارے میں معروضات ریزرویشنز رکھتے ہیں, ریزرویشن رکھ لیتے ہیں. فواد چودھری سینئر پالیٹیشین تو رہا ہے نا. فواد چودھری کی جو کت کارڈ ہے سیاسی اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میں اس سے 1000 بار ڈس ایگری کرتا ہوں. ہماری پارٹی چھوڑ گئے, سخت وقت میں چلے گئے, خان صاحب سے چلے گئے, وہ اپنی جگہ. لیکن میں ہمارے اوپر اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے اور کرٹیسزم کرتا ہے تو ہم کیا ان لوگوں کے منہ بند کر دیں؟ کرٹیسزم کا ہم جواب دیتے ہیں. نہیں, اسد کیسر صاحب دیکھو 6-7 اسد کیسر صاحب پارٹی سے ناراض نہیں ہے. وہ واحد آدمی ہے جس نے پارٹی کی خاطر کہا تھا کہ چونکہ ہم اپوزیشن میں, ہم سخت حالات میں کوئی بھی عہدہ, کوئی چیئرمینی, کوئی پارٹ کا جو کمیٹی ہے اس میں کوئی حصہ نہیں لوں گا. پارٹی کے لیے بیٹھے ہیں. وہ بچوں سے ملنے کے لیے 6 مہینے بعد لگے, وہ بھی یہ CL پہ تھے, اب بچوں کے ملنے کے لیے لندن گئے ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آ جائے. 9 اپریل یوم سیاہ کے طور پہ کیا کہیں گے سر 9 اپریل کے حوالے سے؟ دیکھو 9 اپریل کے وقت جو حکومت آئی ہے اور کیا ہے, میں کہتا ہوں وہ وہی دن تھا جو پاکستان کو زخم لگا تھا. زخم پاکستان کو اس وقت لگا جب 9 اپریل کو ایک عوامی حکومت, ایک عوامی مینڈیٹ کو
ایک سازش کے ذریعے سے چینج کیا گیا تھا. اچھا بیرسٹر گوڈ صاحب ابھی خبریں گردش کر رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں اندر سے کہ آپ کی پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں کافی گرما گرمی ہوئی ہے. آپ نے وہاں پر کہا ہے کہ اگر شیر افضل مروت کے حوالے سے جو چیزیں اگر میں بتا دوں تو زمین نکل جائے گی آپ سب کے پاؤں سے. یہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ زمین پاؤں سے نکل، میں نے کبھی زندگی میں ویسے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن ایک بات بتاؤں، ہم پارلیمانی پارٹی میں بات کرتے ہیں، گرما گرمی نہیں ہوئی ہے کوئی، لیکن ہماری باتیں ہوتی ہیں. ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹی بحث کرتی ہے. ہم نے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ آج احتجاج کیا کرنا ہے، عمر صاحب نے کیا بات کرنی ہے. آج کے دن کے سلسلے میں خان صاحب نے مجھے کچھ اسپیسیفک انسٹرکشن دی تھی کہ آپ لوگوں کا یہ رول ہوگا. میں نے بھی ان کے ساتھ ہونا تھا. میری ڈاکٹر کی، ہماری فیملی ڈاکٹر آپ نے اپوائنٹمنٹ یہ ہے. بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں پی ٹی دیکھو آئی کے، تو کون سے آپ نہیں دیکھو، میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کی یہ کوشش ضرور ہے کہ حالات ایک کون ہے وہ لوگ؟ دیکھو آئی وش آئی نیو، کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں وہ نہیں چاہتے حالات کول ڈاؤن ہو، وہ نہیں چاہتے ہم بہتری کی طرف جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ ڈائیلاگ ہو، وہ نہیں چاہتے سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو. وہ چاہتے یہی ہے کہ دنگا کشتی ہے کیا اس کو کہتے ہیں وہ، ہاں یہ وہ ہو، سڑکوں پہ ہو. ہم چاہتے ہیں جی کوئی سلوشن نکالو، بات کرو کوئی اس طرح کی. نام نہیں تھا پھر بھی آپ کی ملاقات نہیں دیکھو، نام کا میں نے بتایا ہوا ہے، میرا نام کبھی بھی کسی لسٹ میں میرا نام نہیں جاتا، اور میں نام کے بغیر ہمیشہ سے جاتا ہوں، اور میرے کبھی بھی کسی لسٹ میں نام نہیں ہوتا ایز اے چیئرمین. میں ہمیشہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. بالکل یہ وہ وکالت ہے، یہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور ریزن یہی ہے کہ اگر ایسی تھی تو 25 تاریخ کو وکلا جب گئے، اس میں سلمان راجہ بھی تھا، تو پھر خان کی تینوں بہنیں باہر رہیں، یہ لوگ پھر کیوں اندر گئے؟ کل تو خان کی ایک بہن کی اجازت نہیں، دو کو تو اجازت دے رہے ایک میں، اور پھر خان کی فیملی بشرا کا بیوی کی فیملی بھی ملی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. اس لیے میں نے سب کو کہا ہے کہ سستی شہرت نہ لو، کوئی ٹک ٹاک پہ نہ جاؤ، ایک راستے پہ نہ کراؤ. بڑی پارٹی ہے، خان نے بڑی ذمہ داری دی ہے. میں خان کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اور خان اس وقت دنیا کے ٹاپ لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہے. سر اسی وجہ سے آپ کی طرف کلامی ہوئی ہے؟ نہیں میری طرف کلامی نہیں ہوئی، اور میرے بھائی نے سر ڈائس پہ ڈائس پہ آ نہیں عمر صاحب آئیں گے، میرے اپوائنٹمنٹ ہے. فائنلی خان صاحب، بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے اڈیالہ میں کل ٹاک کی تھی. خان صاحب کی رہائی، مردان جو حملہ ہوا ہے مردان میں، انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ کیا ہوا؟ سلمان اکرم راج صاحب کو یہ چیز آپ نے بتائی، وضاحت دی اس حوالے سے، تو انہوں نے کیا پھر آگے سے کہا؟ کیا یہ جو آپ نے ابھی بات بتائی کہ اس وجہ سے اور میں چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت سر مردان میں جو خان، میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں، میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں. خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے، اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا، اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا. زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا، لیکن خان نے اپنی سیٹ مجھے دے رکھی ہے. زندگی چلی جائے گی، لیکن یہ جان خدا کے بعد خان